میں نے سب کی سنی اور قابل اجمیری لکھتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو قوموں میں، ملکوں میں مختلف قسم کے انریسٹ، بے چینیاں، بے قاعدگیاں اور پھر ناقابل برداشت حد تک کی بد نظمیاں اور پھر ان کا بد انتظامی کا انسانی زندگی کے لیے وبال بن جانا، یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہوتا، نہ یہ اتفاقی حادثہ ہوتا ہے۔ اس میں برسوں لگتے ہیں اور دہائیوں کی بدنیتیاں ہیں جو پھر جا کے منتج ہوتی ہیں اس بات پر کہ آپ ادھر کو نکلیں یا ادھر کو، آپ بند گلی میں جا کے نکلتے ہیں۔ وسعت اللہ خان صاحب نے پچھلے ہفتے میں اوپر تلے 2 آرٹیکلز لکھے، بلکہ ایک ہی آرٹیکل اس کو 2 حصوں میں لکھا۔ تو ہم نے پڑھنے کے بعد ان سے بات کی کہ جناب ہم اس کو شائع بھی کر رہے ہیں اور پڑھ کے بھی سنا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی بسد شوق، اور جو اچھا لگے وہ سنائیے لوگوں کو، اور جو اچھا لگے وہ چھاپیے بھی۔ تو اسی حوالے سے آج میں اس کا پہلا حصہ پیش کر رہا ہوں۔ عنوان ہے 74 سالہ گریٹ احتساب سرکس۔ جس طرح ہر کسی کو بچپن میں شوق ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ یا سرکاری افسر بنے گا، اسی طرح ہر شوق زدہ حکمرانی کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے خواب دیکھتا ہے کہ وہ سب کو لائن میں کھڑا کر کے کڑا احتساب کرے گا تاکہ اس ملک کو کرپشن، بدعنوانی، اقربا پروری وغیرہ وغیرہ سے نجات مل سکے اور مجھے اگلی نسلیں یاد رکھیں۔ مگر حسن اتفاق سے ہر آنے والا جانے والے کا تو احتساب کرتا ہے، لیکن اپنے اعمال کا احتساب اگلی حکومت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نعرے باز احتسابیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یوں احتساب کی نہ ختم ہونے والی 74 برس کی طویل قطار ہے کہ دراز ہی ہوتی جا رہی ہے۔ جنون صفائی کا عالم یہ ہے کہ ہر حکمران غیر جانبدار احتساب کے لیے غیر جانبدار ادارہ سازی پر توجہ کرنے کی بجائے اپنی مرضی کے احتسابی قوانین متعارف کرواتا ہے تاکہ مخالفین کو، جو کہ عام طور پر کرپٹ ہی تصور ہوتے ہیں اور اکثر صورتوں میں ہوتے بھی ہیں، اچھی طرح خاک چٹوائی جا سکے۔ اور جب یہی محتسب اقتدار سے ہٹتا ہے تو پھر اسی کے بنائے ہوئے یک طرفہ احتسابی قوانین اس کے اور اس کے حواریوں کے گلے کا پھندا بن جاتے ہیں۔ گواہی کے لیے پاکستان میں احتساب کی تاریخ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے کا سب سے پہلا قانون وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت نے گورنر جنرل محمد علی جناح کی وفات کے 4 ماہ بعد متعارف کروایا۔ نام تو اس قانون کا پبلک ریپریزنٹیٹیو آفیسز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ تھا، مگر پیار سے اسے پروڈا کہتے تھے۔ اس کا مقصد خیانت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی حوصلہ شکنی تھا۔ اس قانون کے تحت مجرم کو 10 برس تک کی سزا ہو سکتی تھی، اور سزا یافتہ ظاہر ہے کہ مدت سزا کے دوران نہ تو سیاست میں حصہ لے سکتا تھا، نہ کوئی سرکاری عہدہ رکھ سکتا تھا۔ اگرچہ پروڈا جنوری 1949 میں متعارف کروایا گیا، مگر اس کا اطلاق 14 اگست 1947 سے قرار پایا۔ اس قانون کی ضرورت یوں پڑی کہ ایک تو جناح صاحب کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد حکومتی ناقدین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، نیز متروکہ املاک کی الاٹمنٹ اور بھارت سے آنے والے پناہ گزینوں کی امداد میں گھپلوں سے نو آزاد ملک میں گڈ گورننس کا تصور داغدار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مگر پروڈا کا کلہاڑا اصل میں مگرمچھوں پر کم اور سیاسی مخالفین اور خود سر افسروں پر زیادہ چلا۔ لیاقت علی خان تو 1951 میں شہید ہو گئے، البتہ پروڈا نہ صرف برقرار رہا
بلکہ گورنر جنرل غلام محمد اور پھر اسکندر مرزا کے اشاروں پر ناچنے والی حکومتوں کے ہاتھ میں گویا استرا ہو گیا۔ استرے کی زد میں متحدہ بنگال کے آخری وزیر اعلیٰ حسین شہید سہروردی کے علاوہ سندھ کے 2 وزرائے اعلیٰ ایوب کھوڑو اور پیر الہی بخش، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواب افتخار ممدوٹ اور مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ مولوی AK فضل الحق بھی آئے۔ ان شخصیات اور بہت سے بیوروکریٹس کی شہرت کو بٹا لگا یا نہ لگا، البتہ کرپشن، اقربا پروری اور خرد برد کا بال بیکا نہ ہوا۔ جب آئین سازی کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ کو مشرقی اور مغربی بازوؤں کی بے لگام سیاستدانوں کے اتفاق کی حاجت ہوئی تو پروڈا 1956 کے آئین کے نفاذ سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ جب اکتوبر 1958 میں، اب یہ آپ کو لگ تو رہا ہوگا کہ یہ ہسٹری کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ وہ وجوہات ہیں جو ایک تسلسل کے ساتھ اور ایکول بدنیتی کے ساتھ ہمارے سیاسی منظرنامے پر سفر کرتی ہوئی ہم تک آئی ہیں، اور جب جس کا جی چاہا اس نے اپنے وقتی مفاد کی خاطر اچھا سا نام رکھ کے خوبصورت اصطلاحیں گھڑ کے آئین کے ساتھ اور آئین سازیوں اور فوری قانون سازیوں کے ذریعے کھلواڑ بھی کیے اور اس کے بدترین نتائج ہمارے لیے بھی چھوڑ گئے۔ جب اکتوبر 1958 میں پہلا مارشل لا لگا تو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان نے بالائے قانون اقتدار اغوا کرنے کے باوجود کرپٹ سیاستدانوں اور افسروں کی گوشمالی کے لیے 1959 میں الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر المعروف ایبڈو جاری کیا۔ چن کے صف اول اور دوم کے لگ بھگ 75 سیاستدانوں کو 8 برس کے لیے سیاست سے خارج کیا گیا۔ ان میں زیادہ تر بائیں بازو کے لوگ، 1 یونٹ کے مخالف، قوم پرست اور شیخ مجیب الرحمن اور مولانا بھاشانی سمیت مشرقی پاکستان کے اختیار پسند سیاستدان بھی شامل تھے۔ مگر بنگال کے سب سے معروف قانون دان حسین شہید سہروردی کو یہ نادر اعزاز ملا کہ وہ قبل از مارشل لا پروڈا کی زد میں بھی آئے، وزیر اعظم بھی رہے اور پھر ایبڈو کی فہرست میں بھی شامل ہوئے اور جیل بھی کاٹی۔ وہ پہلے سابق وزیر اعظم تھے جنہیں بھارتی ایجنٹ کے طعنے سے نوازا گیا، اور وہ بھی جنرل ایوب خان کی طرف سے۔ اور بعد میں ہم نے دیکھا، بلکہ ابھی تک ہے، وہ آبپارہ سے 0 پوائنٹ تک جو سڑک ہے اس کا نام ہے حسین شہید سہروردی روڈ۔ ایبڈو کے قوانین کا آرٹیکل 7 ایک دلچسپ قانونی شاہکار تھا، یعنی اگر کوئی زیر تفتیش شخص از خود 31 دسمبر 1966 تک سیاسی سرگرمیوں سے تائب ہو کر سنیاس لے لے تو اس کے خلاف مزید چھان بین روک دی جائے گی۔ المختصر ایبڈو کی تلوار سیاستدانوں کے علاوہ لگ بھگ 3000 اعلیٰ اور درمیانی افسروں پر بھی چلی۔ کوئی نوکری سے برخاست ہوا، کسی کی تنزلی ہو گئی، مگر کرپشن اور بد انتظامی اور اقربا پروری پھر بھی معزول نہ ہوئی۔ وہی ایوب خان جو روایتی سیاستدانوں کو جملہ بے اعتدالیوں کی جڑ سمجھ کر ان کی بدعمالیوں پر نفرین بھیجنے کا کوئی موقع نہیں گنواتے تھے، اقتدار سنبھالنے کے 4 برس کے اندر اپنے شوق سیاست کو حلال کرنے کے لیے کنونشنل مسلم لیگ ایجاد کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سرکار نواز مسلم لیگی دھڑے کے سیکرٹری جنرل جوان سال وزیر ذوالفقار علی بھٹو تھے۔